العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور عزیز ماؤں اور بہنوں اور ساتھیوں اور پیاری بچیوں، آج ہمارا رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور درس بھی تیسرا ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ۔ آج ہم روزے سے متعلق آیات کو پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیات 183 سے 187 5 آیتیں ہیں، جس میں بطور خاص رمضان مبارک کا، روزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور روزے کے احکام بھی ہے۔ اس میں روزے کے کفارے کے بارے میں بھی آیا ہے، سحری کے وقت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو ان آیات کو ہم آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پہلی آیت ہے، ہم ساتھ کا ساتھ ایک ایک آیت کے بعد میں اس کا ترجمہ بھی کرتے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت کا، اے ایمان والو، تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر، یعنی تم سے پہلے والی امتوں اور قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں روزے کی فرضیت کی حکمت یا اس کا سبب یا اس کا فائدہ بیان فرمایا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ دوسری آیت، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کا مطلب ہے ایام معدودات یعنی کچھ خاص دن، گنے ہوئے دن۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ ایامن سے مراد ہے کہ سومو ایامن، خاص دن روزے رکھو تم، گنے ہوئے دن یعنی 29 یا 30 دن۔ فمن کان منکم مریضاً، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہے، یعنی ایسا مریض کہ جس کا مرض بہت زیادہ بڑا ہے یا قریب المرگ ہے، ایسے شخص کے بارے میں ہے۔ او علی سفرین، یا پھر دوسری بات، یا تم سفر پر ہو، تم میں سے کوئی مریض ہو یا پھر سفر پر ہو، تو دو صورتوں میں اس کو دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اب جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے روزے کا فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اب ہم اس کی تفصیل تو تفسیر میں کریں گے درس میں، ابھی مختصر ترجمے کے ساتھ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ فمن تطوع، تو جو کوئی زیادہ کرے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانے سے بھی بڑھ کر دے، تو فمن تطوع خیرن، تو کوئی خیر میں زیادتی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، آیت اس پہ ختم کی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم عذر کے باوجود بھی اگر رکھ سکو تو روزہ رکھ لو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پہلی آیت میں روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت بیان کی گئی تھی، پہلی قوموں کا تذکرہ کیا۔ دوسری آیت میں فدیے کا ذکر ہے، رخصت کا ذکر ہے، اور فدیے میں زیادتی بھی ہو سکتی، اس کا بھی ذکر ہے۔ اب تیسری آیت ہے، اس میں رمضان المبارک کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل فرمایا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور کھلی دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور فرقان، قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، کیونکہ دوسری آیت میں قرآن مجید کی قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، تو یہاں قرآن مراد ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب پھر رخصت کا ذکر اس آیت میں بھی ہے، اور تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا پھر سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں وہ روزے رکھ سکتا ہے، مکمل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا پہلو یہاں پر ہمیں دکھا رہا ہے، نرمی کی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کو چاہتا ہے، زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کو چاہتا ہے اور تم سے مشکل کو نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ بھی ہے، یہ بھی بات ہے، تمہاری ذمہ داری ہے یہ کہ تم عدت کی تکمیل کرو، یعنی 29 یا 30 دن، جتنے بھی دن رمضان کے رہیں اتنے دن روزے رکھو۔ اس کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ اس کے بعد والی آیت ہے، ابھی 2 آیتیں باقی رہ گئی، یہ پڑھ کے ہم پھر تفصیل میں تھوڑی سی جائیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو بتائیے فإنی قریب، تو میں قریب ہوں۔ آپ ان کو بتائیے کہ الفاظ یہاں آیت میں نہیں ہے، ڈائریکٹ فرمایا اللہ تعالیٰ، تفسیر میں یہ بھی آیا ہے، 2 طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو میں قریب ہوں، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ میری بات پر وہ لبیک کہیں، مجھ سے دعاؤں کی قبولیت کو مانگیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس کا مضمون تھوڑا سا الگ ہے اس آیت کا، ابھی جو ہم پڑھے، پھر اس کے بعد روزے سے متعلق ذکر آ رہا ہے، اسی لیے ہم اس آیت کو بھی لیے اس میں، اور بظاہر اگرچہ کہ روزے سے اس کا تعلق نہیں دکھ رہا دعا وغیرہ کا، لیکن ہے تعلق، ہم آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر روزے کے مسائل آ رہے ہیں اور اعتکاف کا بھی ذکر آ رہا ہے، سحری کے وقت کا بھی اس میں بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں آخری والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہاں پر روزے کا بیان ختم ہوا۔ اس آیت میں فرمایا
کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، بیویوں کے پاس جانا. وہ تمہارے لیے لباس جیسی ہیں، قریب ہیں تم سے، اور تم ان کے لیے لباس جیسے ہو. لباس ہو جیسے بھی نہیں فرمایا، تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تم خیانت کرو گے اپنے آپ کے ساتھ. روزے کی راتوں کی بات چل رہی ہے، تو اس نے تمہیں معاف فرما دیا، تمہارے لیے تخفیف کی اور تمہیں معاف فرما دیا. تو اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو. وابتغوا، اور تم طلب کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اولاد. اس میں جو حکم ہے یہ مندوب ہے، فرض والی آیت نہیں ہے، مندوب ہے، اجازت دی جا رہی ہے اس میں. اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ، یعنی سحری کی بات ہو رہی ہے. تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے روشن ہو جائے، یعنی رات کا کالا حصہ جا کر صبح کی سفیدی واضح ہو جائے. پھر تم روزوں کو مکمل کرو روزے کو تم رات تک مکمل کرو. اور تم ان کے قریب مت جاؤ، ان سے مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، حد بندیاں ہیں، بارڈر ہیں ان کو تم کراس مت کرو. یہ بھی نہیں فرمایا کہ کراس مت کرو، قریب مت جاؤ. یہ کنایہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بہت باریک الفاظ ہے کہ آگے بڑھنا تو بہت آگے کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. فلا تقربوها، تم ان کے قریب مت جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. پہلی آیت میں بھی یہ فرمایا کہ روزے کی حکمت تقوی ہے، پھر اس آیت میں بھی تقوی کی بات فرمائی. اب دیکھیے پہلی آیت جو تھی اس میں روزے کی فرضیت ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزے صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے، پہلی والی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا تھا. اور حدیث شریف میں ہے کہ ان کے لیے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اور عاشورہ کے دن بہت سارے اہم واقعات ہوئے تھے، اس میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور انہیں حفاظت دی. تو مدینہ منورہ کے یہود کیا کرتے تھے، روزہ رہتے تھے. تو حضور نے ان سے پوچھا، معلوم کیا کہ یہ روزہ کیوں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں روزہ رہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام سے خوشی منانے، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی یا پھر کامیابی کی خوشی منائیں، ان سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے. اور حضور نے روزہ رکھا اور حکم دیا کہ ساتھ میں اور ایک روزہ ملایا جائے. تو اس آیت کی تفسیر میں پڑھا میں نے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں بطور خاص رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے فرض کیے گئے تھے، رمضان کا ذکر آگے آ رہا ہے. اب روزے کی حکمت بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات کی قوی امید ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے کہ وہ تقوی والے بن جائیں گے، انہیں تقوی حاصل ہوگا. اب تقوی کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ بات تھوڑی سی آسان ہے، آپ کے بھی علم میں ہوں گی، ہم تھوڑا سا اس کو پھر بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ سننے والی بہت ساری بچیاں بھی ہیں اور کالج کی بچیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. مدرسے کی بچیوں کو تو بہت ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ اور تھوڑا واضح کرتے ہوئے چلیں گے. اب دیکھیے تقوی روزے سے کیسے حاصل ہوتا ہے. دیکھیے آپ، روزے میں 3 چیزیں منع ہوتی ہیں. تینوں چیزیں جو منع ہیں وہ حیوانی عمل ہے. کھانا بھی حیوانی عمل ہے، پینا بھی، کھانا پینے سے روکا گیا ہے اور جنسی تعلقات سے بھی روکا گیا ہے. یہ تینوں کام حیوانوں والے ہیں اور فرشتے ان تینوں چیزوں سے پاک ہیں. فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اب روزے میں جب بندہ یہ حیوانی عمل سے، جانوروں والے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے، تو وہ
اس سے نکلتا جاتا ہے، حیوانیت سے نکلتا ہے اور نورانیت کی طرف بڑھتا ہے، پھر اس کے اندر تقویٰ آنے لگتا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا صرف ہم روزہ رکھ لیے اور دیگر چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی تو بھی کیا ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا تقویٰ حاصل، لیکن اس شخص میں اور اس شخص میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو شخص صرف روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، لیکن اپنے دیگر اعمال کی طرف، تقویٰ پیدا کرنے کی طرف، چھوٹے چھوٹے اعمال کی، نیک اعمال کی پابندی کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو روزے میں ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ حضور اپنا بستر چھوڑ دیتے تھے، یعنی اتنے قیمتی اوقات اور لمحات ہیں رمضان کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم سوتے تھے رمضان المبارک میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو روزہ کھلانے کے بارے میں بھی فرمایا، یعنی روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، روزہ افطار بھی کرنا ہے۔ پھر فرمایا قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، پوری قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کو سناتے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں مسواک کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے، تر مسواک بھی، سوکھی مسواک بھی، یعنی پانی میں ڈال کر جو اس کو تر کرتے ہیں کچی، وہ بھی استعمال فرماتے تھے، اور سوکھی ہوئی مسواک بھی استعمال فرماتے، دن میں کئی مرتبہ، 20 بار ایک حدیث شریف میں ہے، بہت مرتبہ نمازوں کے علاوہ بھی۔ پھر کیا کرتے تھے حضور؟ اب دیکھیے آپ روزے میں فرق دیکھیے آپ، روزہ صرف سحری، افطار اور بیچ میں بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے فرمایا کہ حضور بہت زیادہ سخی تھے، بہت خرچ فرمانے والے تھے ہمیشہ، اور جب رمضان کے دن ہوتے تو اتنا زیادہ حضور خرچ فرماتے کہ جو ہوا ہے چلنے والی، تیز خیر بانٹنے والی ہوا ہے، ہمارے لیے راحت کا ذریعہ ہے، وہ ہوا سے بھی زیادہ حضور کی خیر ہوتی تھی۔ آپ دیکھیے انہوں نے کیسی مثال دی، کتنی حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات اور ہر قسم کی نیکی فرماتے تھے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہمارے لیے کہ جو رمضان میں، روزے میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے۔ اب دیکھیے آپ، جھوٹ بولنا ہی، جھوٹ صرف زبان سے نہیں بولا جاتا، عمل میں بھی جھوٹ ہوتا ہے، عمل میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اب وہ کیسا جھوٹ ہوتا؟ کام کرتے وقت جو دل میں کھٹکا ہوتا ہے وہ ہے عمل میں زور، یعنی جھوٹ۔ حضور نے فرمایا کہ جو جھوٹ نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے روزے میں، تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بھوکا رہے کچھ بھی کر لے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ہم ایک دم اپنے لیول سے اٹھ کے اتنے آگے تو ہم جا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں تدریج کے ساتھ رکھا، یعنی کام کو ہم آہستہ 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 اوپر لے جا سکتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اب پہلا ہمارا جو اب اسٹیپ رہے گا اس کے بعد والا، ہم جیسا بھی روزہ رہ رہے ہیں سادہ سیدھا عوام والا، اور اس میں تھوڑی اضافہ یہ کرنا ہے کہ نظروں کی حفاظت کرنا ہے، دل کی حفاظت کرنا ہے، غلط خیالات، بری باتیں، جھوٹ باتیں، غیبت، خرابیاں زبان کی، اس سے حفاظت کرنا۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ رمضان کے جو 30 دن ہے نا، یہ آدمی کو متقی بنانے کے لیے ایک بہت زبردست کورس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک دم زبردست۔ اور اس میں کیا ہوتی ہے، جو ہماری قوت ارادی ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب جب آدمی 30 دن تک اپنی نظر کو جھکائے رکھے گا، مرد ہو یا عورت ہو، نظر جھکانا یہ زمانے میں صرف باہر جائیں تو روڈ پہ کوئی دکھ گیا تو یہ تو بہت آگے کی چیز ہو گئی، مطلب تیسرے چوتھے درجے پہ آ گئی ہے۔ اب گھر کے اندر، کمرے کے اندر، نہا خانے میں، اپنے موبائل فون میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ غض بصر اندر بھی ہے، پہلے اس کا مفہوم مختصر تھا، اب بہت وسیع ہو گیا۔ تو جو بندہ 30 دن تک اپنی نظر کو جھکائے رکھے گا، واہیات میں اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا، تو پھر جب 30 دن گزر جائیں گے تو اس کی ایک دم عادت چھٹتی تو نہیں، پھر اس میں انہیں 6 دن شوال کے بھی روزے رکھ لیتا۔ فضیلت حضور نے بتائی کہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ جب اتنے دن وہ اپنی حفاظت کرتا رہے گا، اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے دل کی،
اعضاء و جوارح کی، یعنی اپنے ہاتھ کی، پیر کی، غلط جگہ نہیں گیا، غلط چیز نہیں پکڑا، غلط کام نہیں کیا ہاتھ سے، تو اتنی تربیت اپنی خود کا خود کرنے لگا، اپنا معلم، اپنا ٹیچر اور ٹرینر خود بن کے وہ کرنے لگا، تو پھر سال بھر کے لیے اس کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے۔ ول پاور جو بولتے، انسان کے اندر جو ارادے کی قوت رہتی اچھا کام کرنے کی، یا پھر مضبوطی کے ساتھ کوئی کام کر سکنے کا اس کے اندر جو طاقت ہے، وہ چیز رمضان میں بڑھتی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اوپر محنت کی جائے تھوڑی، ورنہ ان لوگوں کے زمرے میں ہم آتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ ہم ایک دم سے تو اس سے نہیں نکل سکتے، جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں، جو خرابیاں ہیں، آہستہ آہستہ ہم کنٹرول میں لا سکتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ ہم اس کی بات کر رہے تھے۔ تو رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ عمل خیر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے، صدقہ و خیرات کرو، اور الگ سے ایک حدیث شریف میں ہے کہ اے عورتوں تم صدقہ کرو، صدقہ زیادہ کرو، اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ تم اپنے جو جویلری ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سونے کی جو بھی ہے، اب یہ زمانے میں آپ کے لحاظ سے آپ کچھ بھی سمجھ لیں، اچھی چیز جو دوسری عورت کے لیے زینت بن سکتی ہے، تصدقوا من حلیکن جو بھی ہے، تم اس میں سے صدقہ کرو، اپنے زیورات میں سے، وہ نہیں کر سکتے تو کپڑوں میں سے، جو بھی کرنا ہے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے رمضان میں صدقہ کرنا، اور ہمارے لیے عورتوں کے لیے خصوصی طور پر حضور نے فرمایا کہ صدقہ کرو، اگرچہ کہ تمہاری قریب، تمہاری ذاتی ملکیت والی جو چیزیں ہیں اس میں سے ہی تم اگر کر سکو تو کر دو، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو صدقے کی بات ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ الگ سے صدقہ ہے۔ اب ہم دوسری آیت میں آتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چند مخصوص دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ جو مریض ہے یا پھر سفر پر ہے تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو مریض سے مراد مفسرین نے لکھا کہ ایسا مریض کہ جس کی لا یرجا برؤہ، کہ انہیں اب شفایاب نہیں ہو سکتا، ایسا محسوس ہو رہا ہے، اسے خود اندازہ ہے کہ اب یہ مرض سے نکلنا مشکل ہے، اور اگر روزہ رکھے گا تو بڑی مشکل میں اور پڑ جائے گا، تو وہ اس کے لیے اجازت ہے۔ اور اسی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی عورت جو حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، وہ عورت کے لیے بھی اجازت ہے، اور جو مرضی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، فیڈ کرنے والی ماؤں کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ مطلب بچہ آنے سے پہلے یا بچہ آنے کے بعد، دونوں حالتوں میں انہیں عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزوں کو بعد میں رکھیں، کیونکہ روزے بعد میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بچہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا، نہ اس کا وہ دودھ پینے کا مرحلہ بعد میں آئے گا۔ یہ انسان کی تکریم ہے، دیکھیے انسان کی تکریم فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے مشکل کو نہیں چاہ رہا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اس طرح فرمایا۔ اب یہ فدیہ کتنا ہونا ہے؟ تو دیکھیے آپ، جتنا فدیہ ہم عید کے لیے نکالتے ہیں، عید الفطر کے وقت جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، اتنا ہی ہے یہ تقریباً۔ اور قرآن مجید کی آیت میں جو ہے وہ تو لکھا ہوا ہے فدیۃ طعام و مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر میں جو پکاتے ہیں، جو کھاتے ہیں عام طور پہ، یعنی ایک دم بریانی بھی نہیں، دال کھانا بھی نہیں، درمیان کی چیز، اچھا گھر کا بنا ہوا کھانا، کیونکہ دوسری جگہ آیا ہے فدیے کے بارے میں، مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں، کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ایسے درجے کا کھانا، درمیانی درجے کا کھانا جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یعنی روزانہ بریانی تو کوئی بھی نہیں کھاتے، نہ روزانہ صرف دال کھانا کھاتے، مختلف چیزیں سادی سیدھی درمیانی، کون سا بھی سالن، کون سا بھی کھانا، تو اتنا کھانا دینا ہے۔ اور دینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کو مالک بنا دیا جائے،
یعنی آپ دستر پہ بٹھا کے 30 لوگوں کو بلا کے آپ دستر پہ بٹھا دیے، کھانا کھلا دیے، تو ایک بھی روزے کا صدقہ ادا نہیں ہوتا، فدیہ ادا نہیں ہوتا. اس کو مالک بنا دینا ہے، اس کے ہاتھ میں پیک کر کے دے دینا کہ آپ کھا لیجئے، کھلا لیجئے، بیچ لیجئے، وہ جو بھی کرتا ہے کر لے. اگر کھانا نہیں دینا ہے، روزانہ ایک ایک بھی دے دیں گے، تو بزرگوں کی طرف سے اگر کوئی فدیہ دینا چاہ رہے ہیں اپنے، تو اس طرح بھی دے سکتے، یا پھر پیسے بھی دے سکتے. اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں، 100-150 روپے. اگر زیادہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. تو جو کوئی تطوع کرے، نفل کر دے، زیادتی کر دے بھلائی میں، تو اس کے لیے وہ بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو، ان کنتم تعلمون، اہل علم کے لیے خاص طور پہ فرمایا. یا پھر اس کی روزے کی نزاکت کو، باریکی کو، فضیلت کو جاننے والوں کے لیے فرمایا کہ تم روزہ رکھ لو اگر اس کے باوجود، تو تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس کے بعد والی آیت میں رمضان المبارک کا ذکر فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ فضیلت اس لیے ہے رمضان کے مہینے کو کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ مقدس ہوا. اور فرمایا کہ قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور کھلی اس میں نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. تو جو کوئی تم میں سے رمضان کو پائے، اس مہینے کو پائے، تو وہ روزہ رہے. یعنی پانے سے مراد یہ ہے کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، روزہ رکھنے کی قوت ہو، یعنی مریض نہ ہو، تو ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. اور اسی آیت سے روزے کی فرضیت ثابت ہوئی. اور فرمایا پھر وہی بات ہے اس میں، تم میں سے کوئی مریض ہو یا پھر سفر پر ہو تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اور یہ کہ تم مکمل عدت کرو، مطلب سوری لفظی ترجمہ ہو گیا یہ تو بہت، تم مکمل روزے رکھو 29 یا 30، اور تم تکبیر کرو. یعنی اس تکبیر سے مراد نماز عید میں جو تکبیر ہوتی ہے وہ تکبیر مراد ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ روزے مکمل ہونے کے بعد میں تکبیر کرنا ہے، یہ اس آیت سے ثابت ہے. اور تکبیر کی وجہ بتائی کہ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یعنی تکبیر ادا کرنے والا شکر گزار بندہ ہے، یعنی وہ خوشی میں اللہ اکبر کہہ رہا ہے. 30 روزے ہو گئے، 29 روزے ہو گئے اور عید آ گئی، وہ تکبیر کر رہا ہے، تو فرمایا کہ تم شکر گزار بنو گے اس کے ذریعے. پھر فرمایا کہ جب میرے بندے تم سے، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں. یہ ہوا یہ کہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے؟ وہ قریب ہے تو ہم مناجات کریں گے رب کے ساتھ، سرگوشی کریں گے، آہستہ آہستہ دعا کریں گے، بات کریں گے. اور اگر دور ہے تو ہم ندا دیں گے، ندا دے کے پکار کے بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ فرمائیں کہ میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا دینے والے کا، دعا کرنے والے کا، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کا جب وہ پکارتا ہے. یعنی پکارتے ہی جواب آ جاتا ہے. اذا دعانی بھی فرمایا، اجیب دعوت داعی نہیں، صرف میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں نہیں فرمایا، اس کے ساتھ فرمایا اذا دعانی، جب وہ پکارتا ہے، پکارتے ہی جواب آ جاتا. تو وہ مجھ سے جواب طلب کریں، یعنی دعا کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. اس میں اس آیت کے شان نزول میں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو ایک شخص نے پوچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے ہمارے دین کو کتنا آسان کر دیا. وہ صحابی پوچھے کہ یا رسول اللہ کیف ندعو، یا رسول اللہ ہم کیسے دعا کریں، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آیت نازل ہو گئی کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اب دیکھیے اس آیت میں صحابہ نے پوچھا کہ دعا کیسے کریں، تو آیت نازل ہوئی
ایک پوائنٹ میں اوپر والی آیت میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی لعلکم تتقون، آخری آیت میں بھی لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی اختیار کرنے کے بارے میں بھی صحابہ نے اسی طرح سوال کیا. کیسے دعا کریں بھی سوال کیا، درود کیسے پڑھیں یہ بھی سوال کیا تھا. حضور نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ کی جب آیت نازل ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے ہم صلاۃ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر اس کا دوسرا بھی حصہ ہے دوسری حدیث میں. تو تقوی کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے تقوی اختیار کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین اور ایک دم کارگر زبردست طریقہ بتایا. فرمایا کہ تم اپنے میں سب سے جو اللہ کے قریب بندہ ہے، اللہ کے قریب ہے اور نیک بندہ جس کو تم سمجھتے ہو، اس سے تم جیسے تقوی کرتے ہو ویسا تقوی اللہ سے کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو ہم بظاہر دیکھ نہیں سکتے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کو تو دیکھتے نہیں، لیکن پھر تقوی اللہ سے اختیار کیسا کرنا، یعنی کسی کو دیکھ کے اس سے ڈر سکتے نا. تو حضور فرمائے کہ ایسا ڈرو اللہ سے جیسے تم اپنے میں سب سے متقی شخص سے، یعنی بہت اللہ کے قریب جس کو سمجھتے ہو اس سے ڈرتے ہو. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے جیسے کوئی عالم دین ہے آپ کے قریبی، یا پھر والدین میں سے کوئی ہے، والد صاحب سے زیادہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ متقی ہیں، کسی کی والدہ متقی ہیں، کسی کے بڑے بھائی ہے بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کے بھائی بہن یا کسی کے بچے بھی ہے. ایسا بھی ہو سکتا بڑی عمر والوں کے لیے بچہ ہے اور اپنی والدہ کو یا والد کو دین سکھاتا ہے. تو ان کو دیکھ کے کیا کرتے؟ یا پھر استاذ ہے، استاذ کا بھی بہت بڑا اس میں رول رہتا تقوی دلانے میں. تو اس کو دیکھ کے آدمی کیا کرتا، فوری وہ کام کرنے سے باز آ جاتا، خرابی میں رہتا ملوث، کچھ کام کرتا رہتا. لیکن جیسے ہی گزر ہوا والد صاحب، والدہ، استاذ محترم یا پھر مرشد، کسی کو دیکھ کے وہ فوری کیا کرتا، وہ کام اپنا چھوڑ دیتا، خرابی چھوڑ دیتا، یعنی کیا کرتا انہیں آسان الفاظ میں ان سے تقوی اختیار کرتا، متقی بن جاتا. انہیں اپنے متقی لوگوں کو دیکھ کے انہیں ڈرتا، تقوی اختیار کرتا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے ہی ڈرو. تو اب اکیلے میں کوئی کام ایسا ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کا تقوی محسوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس وقت میرے استاذ میرے سامنے ہوتے، اگر میرے والد ہوتے، میری والدہ ہوتی، میرا بھائی ہوتا یا میرا مربی یا مرشد ہوتا، مجھے یہ دیکھ رہا ہوتا تو میں یہ کام نہیں کرتا، نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اتنا تو ایمان ہے میرا، اللہ میرے کو دیکھ رہا، تو پھر اللہ کے سامنے یہ کام کیسے کروں؟ یہ کرتے کرتے تقوی آتا. حدیث شریف میں ہے یہ مفہوم، آپ کو بتائی میں تقوی حاصل کرنے کا طریقہ ہے یہ. ابھی بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس کوئی بھی قریب میں ایسے نہیں ہوں گے، تو ان کے لیے صحبت صالحہ کی ضرورت ہے. ایسی صحبت جن کو مطلب جن کے ساتھ بات ہو، معاہدہ ہو کہ ہم یہ نیکی کریں گے، یہ برے کام چھوڑیں گے. جب ان سے بات ہو جائے گی، اب سامنے تو وہ خرابی نہیں کر سکتے کیونکہ وعدہ کر لیے تھے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی یہ نہیں کریں گے، کبھی وہ نہیں کریں گے. خرابیاں آپ دماغ میں لاتے جائیے، سوچتے جائیے کیا کیا خرابیاں یہ زمانے میں ہیں. تو ان کے سامنے تو جن کے ساتھ معاہدہ ہوا، جو پارٹنر ہے نیکی میں، نیکی کا ساتھی ہے، اس کے سامنے یہ کام نہیں ہو سکتا، تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ آخری جو آیت ہے اس میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، رمضان مبارک کی راتوں میں بھی جب آدمی سو جاتا تھا تو اس کے لیے سونے کے بعد میں، یعنی جو جاگ رہا ہے وہ تو کھا پی سکتا تھا، سونے کے بعد کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، اور اپنی اہلیہ کے پاس بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی. تو اب یہاں پہ ہوا یہ کہ دو واقعے ہو گئے. ایک صحابی اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے، دوسرے صحابی کیا کرے، رات میں وہ کھیت میں جا کے آئے تھے کام کے، آ کے سو گئے. پھر جب سحری کا وقت بھی گزر گیا، کھائے نہیں. جب اٹھے تو دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت ان کے اوپر غشی طاری ہوگی، اتنی بری حالت ہو گئی. ان کی اہلیہ آئی حضور کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، آپ کھا بھی نہیں سکتے، کیا کریں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو.
اللہ تعالیٰ نے یہ بات جان لی کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو، روزے کو خراب کر رہے ہو، کیونکہ روزے کی راتوں میں بھی اس کی اجازت نہیں تھی، تو اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا اور تمہاری توبہ قبول کر لی. جو پریشان ہو گئے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اب تمہارے لیے اجازت ہے اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، اور اب تم طلب کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی ولد، اولاد. اور پھر کھانے کی اجازت کی بھی صراحت آئی کہ تم رات بھر کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا واضح نہ ہو جائے، یعنی صبح نہ نکل جائے، فجر کا وقت. فجر کی 2 قسمیں اس آیت کے تحت لکھی ہوئی ہیں، فجر اول، فجر ثانی، یا پھر فجر کاذب اور فجر صادق، صبح کاذب اور صبح صادق، سوری. تو فجر اول کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سحر کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز کا بھی وقت ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ ہے خیط ابیض. تو پہلے اتنی ہی آیت نازل ہوئی تھی، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے. تو ایک صحابی، اور ایک حدیث میں تو کئی صحابہ کا عمل ہے اس میں، کہ انہوں نے اپنے پیر پہ ایک کالا اور ایک سفید دھاگا باندھ لیا تھا، اور وہ تاگوں کو دیکھ کے کھانا کھاتے تھے دھاگوں کو. لیکن ایک صحابہ کے وہ کھاتے میں وہ بولے یا رسول اللہ، میں اتنی باتیں آپ سے دین کی سیکھا، سب باتیں سمجھ میں آ گئی. وہ پہلی بار آ کے سنے تھے حضور سے، حضور دین سکھائے، حضور تفصیل سے ان کو بتائے، روزے کے بارے میں بھی بتائے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب باتیں تو سمجھ میں ہیں، لیکن مجھے یہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا سمجھ میں نہیں آیا. میں 2 بھی دھاگے رکھا تھا لیکن بدلا نہیں. تو حضور مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ حضور کے کونسلیاں جو ہے وہ ظاہر ہو گئے، اور فرمائے کہ میں نے تمہیں من الفجر بھی کہا تھا. مگر یہ آیت پہلے نازل نہیں ہوئی تھی. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو ہوا تھا اس وقت صرف اتنی ہی آیت نازل ہوئی، وہ پیروں کو باندھے ہوئے تھے دھاگے، تو من الفجر والا حصہ نازل ہوا. یہ دوسرے صحابی کے ساتھ بعد میں ہوا یہ واقعہ. اب دیکھیے کہ دین کی جو تشریح ہے، دین کی جو سمجھ ہے، وہ سب وہیں پہ مکمل ہو گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک ایک چیز، جزیات سب بتا دی دین کی. اب صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے جو تقاضے ہیں، جو نئی چیزیں ہمارے زمانے میں ایجاد ہو رہی ہیں، اس کو دیکھ کے پہلی والی چیزوں پر قیاس کر کے، صرف ہمیں قیاس کرنا ہے، کوئی نئی بات نکالنا نہیں ہے دین میں، کوئی تشریح کرنا نہیں ہے نئی دین کی. چھوٹی چھوٹی چیز دیکھیے، اب صحابہ کرام ابھی دین میں آئے، نئے ہیں، ابھی آیت نازل ہوئی، کتنی مطلب عجیب بات ہے. ان کے لیے نئی بات تھی، پیر پہ دھاگا بھی باندھ لیے. یعنی آپ سمجھیے کہ اتباع اور اطاعت کا ان کا انداز کیسا تھا، یعنی آنکھیں بند کر کے بس بات مان لیے، حضور فرما دیے، بس ہو گیا. پھر بعد میں وضاحت فرماتے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حجت کرنا دین میں یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، حکم دیے مان لیے، بعد میں پھر اس کی حکمت سمجھ میں آنے لگتی تھی. پھر آیت یہاں پہ ختم ہو رہی کہ پھر تم روزوں کو مکمل کرو رات تک، اور تم ان سے یعنی بیویوں کے قریب مت جاؤ، مباشرت مت کرو، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو. یہ بھی آیت نازل ہونے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، مسجدوں میں اعتکاف کرتے تھے، پھر گھر کو جا کر رات کے وقت آ جاتے تھے، بیویوں کے پاس جاتے تھے اپنی. تو حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم واضح فرما دیا کہ مسجدوں میں اعتکاف کے وقت میں راتوں میں اجازت نہیں ہے. رات میں جن کو اجازت ہے وہ ان کے لیے ہے جو روزے دار ہیں لیکن اعتکاف نہیں کرتے ہیں. معتکفین کے لیے پہلے والا حکم برقرار ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ آیتیں بیان فرماتا ہے واضح طور پہ، لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں. پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کا جب خطاب ہے اے ایمان والو، اس وقت فرمایا لعلکم تتقون، خاص خطاب فرمایا تاکہ تم متقی بنو. پھر جب لوگوں کے لیے بات کی، تمام لوگوں کے لیے کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، سب لوگوں کے لیے، مسلمان غیر مسلمان سب شامل ہے اس میں، تاکہ وہ متقی بنے. تو یہ ہم آج سورہ بقرہ کی 5 آیتیں پڑھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمارے روزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں رہیں، اور صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی ہمارے روزے کا حصہ نہ ہو. ہم اپنے اعضاء و جوارح کی اور دل کی
حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت کا بھی اہتمام کریں. اور ایک بار دوبارہ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ تمام کا شکریہ، آپ درس میں شامل رہے. اس کو شیئر کریے بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اور اپنے گروپس میں جہاں جہاں ہو سکے لنک کو شیئر کریے، کیونکہ بہت سارے لوگ یوٹیوب پر آ کے نہیں دیکھتے، نہ ان کے پاس نوٹیفیکیشن جاتی، کیونکہ وہ بیل کے آئیکن کو دباتے بھی نہیں، آتے بھی نہیں یہاں پر. صرف اگر ان تک لنک پہنچی تو ہی آ کے دیکھتے، کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں ان کو استعمال بھی نہیں آتا اس کا. تو لنک بھیجنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ گھر میں ایک 30 سے 40 منٹ کی بات ہے بس. اور آج ایک آخری بات، اہم بات پہلے کرنا چاہیے تھی، یہ بات حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں فاتحہ کا نذرانہ ضرور پیش کریں، اور حضرت سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی بھی آج کوشش کریں، آج یا پھر جب تک بھی آپ شروع کریں، جب مکمل ہو جائے. تو یہ کیا ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے آپ کی سیرت کو پڑھتے رہنا، چونکہ آپ کا صرف ذکر کرنا بھی دل میں ایک اطمینان کا باعث بن جاتا ہے اور روحانی سکون کا باعث بنتا ہے. آج آپ کی وصال کا دن ہے، 3 رمضان المبارک، تو ضرور فاتحہ کا اور ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے، اور درس کو شیئر کریے زیادہ سے زیادہ. اور ایک اہم بات، آپ لوگ بہت سارے لوگ پرسنل پر مجھے کمنٹ کر رہے ہیں، درس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آپ اگر ویڈیو کے نیچے یہاں پر یوٹیوب پر اگر کمنٹ کریں تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ جو لوگ نئے آتے ہیں وہ ویڈیو دیکھیں گے، آپ کا کمنٹ دیکھیں گے تو آگے وہ درس سنیں گے. جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سبحانک اللہم و بحمدک.